جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یہ دنیا میں خرابیاں اور فساد کرے گا. اس وقت شیطان کا وجود نہ تھا. پھر فرشتوں نے یہ بات کس بنیاد پر کہی؟ اس کے علاوہ یہ بھی واضح فرمائیے کہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا. یہ احمد علی عظیمی صاحب کا سوال ہے. تو یہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تو اسے جنات نہیں تھے؟ آپ کی معلومات ہی ناقص ہیں، غلط ہیں. آدم سے پہلے بھی یہ زمین اسی طرح موجود تھی اور اس زمین کے اوپر جنات کی آبادیاں تھیں. جس طرح انسان اس دنیا میں رہتا ہے، زمین ہے، کاشت کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، سائنسی ایجادات کرتا ہے، اسی طرح جنات بھی ایک پوری مکمل مخلوق ہے. اس کے یہاں مذاہب بھی ہوتے ہیں، جنات کے یہاں سائنسی ایجادات بھی ہوتی ہیں، جنات کے یہاں بادشاہتوں میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جنات کے یہاں اولادیں بھی ہوتی ہیں. جنات کا اپنا ایک برادری ہے، ایک سسٹم ہے، ایک خاندان ہے. تو جب آدم کو اللہ نے بنایا تو اس سے پہلے جنات اور فرشتے دونوں موجود تھے. فرشتے اور جنات دو مخلوق ہوئے. ان دونوں مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تیسری مخلوق آدم کو بنایا. اب یہ کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر یہ کہا کہ صاحب آدم کو سجدہ کرو، سجدے سے مراد یہ ہے کہ آدم کی حاکمیت کو قبول کرو. آدم کی حاکمیت کو کیوں قبول کرو، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ خون خرابہ اور فساد کرے گا تو آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم سکھائے، اپنے ذاتی علوم سکھائے، اور پھر فرشتوں سے یہ کہا کہ اگر تم علوم جانتے ہو جو ہم نے آدم کو سکھائے تو تم بیان کرو. تو خاموش ہو گئے. پھر آدم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ہم نے جو تجھے علوم سکھائے تو بیان کر. تو جب آدم نے وہ علوم ظاہر کیے تو فرشتوں نے کہا کہ صاحب واقعی بات یہ کہ ہم یہ علوم نہیں جانتے، اور آپ جو کچھ جانتے ہیں آپ بڑے ہیں، ہمیں تو جتنا آپ نے سکھا دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں. اور اس بنیاد پر کہ آدم کو وہ علوم حاصل ہو گئے تھے، ہو گئے جو فرشتے نہیں جانتے تھے اور فرشتے اب بھی نہیں جانتے. تو ان علوم کی بنیاد پر آدم کی حاکمیت قائم ہو گئی اور فرشتوں نے وہ حاکمیت جو ہے آدم کی قبول کر دی. ظاہر ہے کہ فرشتوں کو وہ علوم حاصل نہیں تھے تو جنات کو بھی حاصل نہیں تھے. اب یہ بہکانا جو ہے، بہکانا تو تیرے بحث آتا ہی نہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو خون خرابہ فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم کرو، میں تمہارا حاکم ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، بس میں کہتا ہوں سجدہ کرنا تم کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات بتائی کہ میں آدم کو اس لیے سجدہ کرا رہا ہوں کہ آدم کے پاس جو علوم ہے وہ تم نہیں جانتے، وہ علوم تم نے سیکھے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں. تو بات معقول تھی کہ آدم کی جو فضیلت تھی وہ فرشتوں پر ثابت ہو گئی، فرشتوں نے سجدہ کر دیا. جس طرح فرشتوں پر آدم کی فضیلت ثابت ہو گئی اس طرح شیطان کے اوپر بھی آدم کی فضیلت ثابت ہو گئی. لیکن شیطان نے غرور کیا. کیوں کیا؟ وہ اس چکر میں پڑ گیا، میٹر کے چکر میں پڑ گیا کہ صاحب مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا، اسے آپ نے مٹی سے بنایا. تو شیطان نے دراصل محدود فکر کا مظاہرہ کیا، آگ ہو یا مٹی ہو،
دونوں میٹر ہے، لیکن وہاں مسئلہ میٹر تو زیر بحث ہے ہی نہیں، وہاں آدم کی ساتھ زیر بحث نہیں ہے، نہ فرشتوں کی ساتھ زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے مٹی سے بنایا تو مجھے سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ فضیلت ثابت کر رہے ہیں علوم سے، اور وہ علوم بھی وہ علوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی علوم ہے، تخلیقی فارمولوں کے علوم ہے۔ تو شیطان نے سجدہ نہ کر کے اپنی محدودیت کا اظہار کیا، وہ میٹر میں ہی گزرا، سارے تو مٹی سے بنا میں آگ سے بنا۔ بات یہ ہوئی شیطان کی گمراہی اس بات میں ہوئی کہ شیطان نے محدود ذہن استعمال کر کے وہ لامحدود ذہن چھوڑ دیا۔ جو لامحدود ذہن انوار کو دیکھتا ہے، روشنیوں کو دیکھتا ہے، اور جو لامحدود ذہن انوار کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کر لیتے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست تو نہیں بالپاس تھا، اللہ تعالیٰ کی قربت سے انکار کر دیا، کیونکہ کوئی محدود ذہن اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا لا تدرکہ الابصار ویدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اس آنکھ کے اوپر ایک اور آنکھ شوٹ کر دیتا ہے، نور کی روشنی، وہ نور کی آنکھ اللہ کو دیکھتا۔ تو شیطان اس لیے رامدہ درگاہ ہوا۔ لوگ یہ غلط کہتے ہیں کہ صاحب شیطان سب سے بڑا مواحد ہے، اس نے کہا کہ صاحب جب میں نے خدا کو سجدہ کر لیا تو میں دوسرے کو سجدہ کہاں کروں، کیوں کروں، یہ تو شرک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، شیطان اس لیے رحمدہ درگاہ ہے کہ شیطان نے لامحدود ذہن کو چھوڑ کر محدود ذہن استعمال کیا، اور اس کو جو سجدہ کرنا تھا وہ آدم کو سجدہ تھوڑی کرنا، سجدہ تو دراصل وہ آدم کے علوم کو، فضیلت کو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو علوم عطا کر دی، کسی کو بھی نہیں سکھائے، اس میں فرشتے بھی شامل۔ تو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تو اس کے معنی یہ ہوا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ان علوم سے انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے خصوص کے ساتھ آدم کو سکھایا۔ تو یہ سریعاً ناشکری، خلاف ورزی، بے ادبی اور نافرمانی ہے، اور اس نافرمانی کی بنیاد پر رحمدہ درگاہ قرار دے دی ہے۔ شیطان کو کسی نے نہیں پھینکا ہے، شیطان انسانوں کی طرح، انسان کے اندر بھی دو شعور کام کر رہا ہے۔ انسان کے اندر ایک شعور مادی شعور ہے، جیسے ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، مادی شعور میں ہر قدم پر محتاج رکھتا ہے۔ انسان کے اندر دوسرا ایک لاشعور ہے، جس کو روح کہتے ہیں۔ روح آزاد ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے انوار کام کر رہے ہیں۔ جب ہم لاشعوری زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو سارا میٹر جو ہے نفی ہو جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، ہماری حیثیت ایک لطافت کی اور نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ تو شیطان کو کسی نے بہکایا نہیں، شیطان نے غلطی یہ کی کہ اس نے اللہ کے معاملات میں محدود ذہن کو استعمال کیا، مادی ذہن کو استعمال کیا، میٹر کو استعمال کیا۔ اب چونکہ میٹر کا اللہ سے کوئی تعلق اس سے حد تک ہے کہ بندہ مخلوق ہے، لیکن جب اللہ سے عرفان حاصل ہوتا ہے اور جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اسے میٹر کی زندگی سے نکل کر نور روشنی کی زندگی میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ تو شیطان نے چونکہ نور اور روشنی کی زندگی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا، وہ جسے کہ وہ اس بات کو جانتا تھا، اس لیے مراد کا قرار پایا، اور یہی اس کی سزا کا سبب ہے۔